بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہم حکومت پاکستان کے ترجمان یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تالر صاحب سے پوچھیں گے کہ کل سے اب تک ایسا کیا ہوا کہ کہاں کل ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ختم اور سارا معاملہ، اور پھر اب دوبارہ خبریں ہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں. تو مذاکرات کیا شروع ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ سیز فائر ہے نہیں ہے؟ آگے کیا امکان ہے؟ اس سب پہ ہم بات کریں گے. اور اس سے پہلے یہ تازہ ترین خبر پہ نظر پڑی تو اس کا صرف ایک تذکرہ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے. شبر زیدی صاحب ان صاحب کا نام ہے، جو کہ پاکستان کے مشہور و معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور سارا معاملہ آپ سب جانتے ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا. پاکستان کا جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والا ادارہ ہے اس کو ہم FBR یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتے ہیں، جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کا. 2019 10 مئی سے لے کے 2020 6 جنوری تک یہ چیئرمین FBR تھے. اور یہ FIR یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مختلف جو ادارے ہیں ان کو ریفنڈز کی مد میں اربوں روپے دیے ہیں، جس میں سب سے زیادہ حبیب بینک لمیٹڈ کو دیے ہیں جو کہ 10 ارب روپے ہیں ریفنڈز کی بانڈ کی صورت میں ریفنڈ دیے ہیں. اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جس ٹائم پہ یہ ریفنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ شبر زیدی صاحب نے دیے HBL کو، اس زمانے میں HBL کے روح رواں یا CEO کون تھے؟ وہ تھے جو کہ اس وقت پاکستان کے خزانے کے سربراہ یا پاکستان کی معیشت کے کرتا دھرتا ہیں، یعنی کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا لیڈنگ برانڈ ہے پاکستان سپر لیگ، اور PSL کا بھی جو مین سپانسر ہے وہ HBL ہے. کل اس حوالے سے PCB کے CEO نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور بہت پراؤڈلی اناؤنس کیا اور بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ 10 سال سے ہم HBL کے ساتھ PSL کر رہے ہیں، اور اب آگے کے لیے بھی پہلے PSL 1 سے کئی گنا زیادہ پرائز پہ HBL نے اپنی پارٹنرشپ کنٹینیو رکھی ہے PSL کے ساتھ. وچ اسپیکس والیوم کہ یہ کتنا کامیاب برانڈ ہے اور یہ پارٹنرشپ کتنی اچھی جا رہی ہے. اور وہ اسی HBL کو اور یہ ان کے اس زمانے کے پریزیڈنٹ جو کہ آج کے وزیر خزانہ ہے اور اس زمانے کے FBR کے چیئرمین جو کہ شبر زیدی صاحب ہیں، ان کو اس سب میں ایکیوز کیا گیا ہے. ایک لیٹسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہم چلتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اسپوکس پرسن جناب عطا تالر صاحب کی طرف، تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے. تالر صاحب سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پہلا میرا سوال بڑا سادہ ہے، پلیز بتائیے گا کہ جتنا واضح الفاظ میں اور انداز میں کہا جا سکتا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اتنا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا آپ کی جانب سے. آپ نے آفیشیلی اناؤنس کیا کہ مذاکرات ختم، اگلے دن وزیر دفاع کا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ٹویٹ آ گیا. تو آپ کے اس اناؤنسمنٹ سے لے کر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک ایسا کیا ہوا ہے کہ آج پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کی دوبارہ بحالی کا امکان پیدا ہو گیا؟ اور اگر پلیز ساتھ میں بھی بتا سکیں کہ ابھی ایز وی اسپیک پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا اسٹیٹس ہے کیا سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے اس کے بعد جب یہ تعطل کا شکار ہوئے اور مذاکرات ختم ہوئے تو اس کے بعد جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور خصوصی طور پہ ترکیہ ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ یہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. تو ان کی اصرار پہ اور ان کی ایک ریکویسٹ کے اوپر یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوئی. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس وقت میزبان ملک اور افغان وفد کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. اچھا، پہلے اس میں پاکستان بھی شریک تھا، اب وہ جو ایک سائیڈ لائنز پہ ہوتی ہے بات چیت، تو اس وقت یہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ میزبان ملک اور افغان وفد کے درمیان معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کا سٹانس اس پہ بالکل کلیئر ہے اور بڑا کلیئر رہا ہے کہ جو سرحد پار دہشت گردی ہے اس کو روکنا ہوگا، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اٹس اے بگ نو. اور پاکستان کے پاس ایک رائٹ ہے سیلف ڈیفنس کا، پاکستان کے پاس ایک رائٹ ہے رسپونڈ کرنے کا ایز پر انٹرنیشنل لا، ایز پر UN چارٹر. تو یہ ہمارے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا زور نہیں ہے وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر، کیونکہ جب ہمارے ہاں دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں، جو تشکیلیں آتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی افغان باشندہ شامل ہوتا ہے. اب سرزمین کا استعمال ہونا، بارڈر پار کرنا اور تشکیلوں کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے افغان باشندوں کا ہونا، یہ irrefutable ایویڈنس ہم پہلے بھی دے چکے، اب بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو افغان شہری ہیں وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں افغانستان کے، جب وہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں، وہ اپنے جتنے بارڈرنگ ایریاز میں جاتے ہیں ویزا لے کے جاتے ہیں. انہوں نے تاجکستان جانا ہے، چین جانا ہے، ایران جانا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، ترکمانستان جانا ہے، وہ ویزا لے کے جاتے ہیں. جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ویزے کے قائل نہیں ہیں. بھائی یہ کیوں؟ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان کی ایک ریکگنیشن ہے عالمی سطح پر.
پاکستان ایک ایسی ابھرتی ہوئی پاور ہے جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. تو بھئی آپ کون ہیں کہ آپ ویزا لیے بغیر یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور ایک پاکستان کے لا کے لیے ڈس ریگارڈ ہے، یہ ختم ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے. واضح الفاظ میں بتا دیا کہ معاملات آگے کی صورت میں بڑھ سکتے ہیں. مذاکرات کا اسٹیٹس کیا رہا، کل سے اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، یہ بھی آپ نے بتا دیا. لیکن سر اب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ہوسٹ ملک ہے یعنی کہ ترکی، وہ اس وقت افغان ڈیلیگیشن سے بات کر رہا ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ یہ بات کر رہا ہے اور اگلے مرحلے میں پھر ہم نے اور افغان ڈیلیگیشن نے بھی بات کرنی ہے جس سے پہلے کیا تھا، یا ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے؟ یعنی کہ میرا سوال اسپیسیفکلی یہ ہے کہ ٹیکنیکلی کیا کہا جائے، مذاکرات کی آفیشلی دوبارہ بحالی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ایز وی اسپیک؟ نہیں، دیکھیے مذاکرات کی بحالی تو ہو چکی ہے، ہو گئی، اوکے، مگر ان مذاکرات کے اندر ڈیفرنٹ سٹیجز آتی ہیں. صحیح ہے کہ ایک سٹیج پہ تینوں فریقین بیٹھتے ہیں، میڈیٹر بیٹھتا ہے، پاکستانی وفد بیٹھتا ہے، افغانستان کا وفد بیٹھتا ہے. پھر اس کی اگلی سٹیج آتی ہے جہاں پہ افغانستان کا وفد میزبان ملک کے ساتھ میڈیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہاں تو یہ مختلف اس کی سٹیجز ہیں اور بالکل مذاکرات جاری ہیں، مگر پاکستان کا سٹانس اچھا صحیح ہے. میں لیکن اس میں یہ مجھے سمجھا سکیں اگر کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے پھر کب بیٹھنا ہے، یہ مرحلہ کب آنا ہے، اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ ابھی ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، ہاں، اور لیٹس سی اس کی کیا آؤٹ کم نکلتی ہے. مگر پاکستان نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے افسر جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے تک شہید ہوتے ہیں، تو یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں ایک بات جو کل پروپیگنڈا کے طور پہ چلی، دیکھیں ایک ایسا ملک ہے افغانستان، ہم کہتے رہے کہ آپ اسلامی ملک ہیں، ہمسایہ ملک ہیں، ہم نے کئی دہائیوں پر محیط آپ کی میزبانی کی، اپنے خرچے پہ کی، آپ کے جو پناہ گزین تھے ان کی پوری خاطر یہاں پہ کی پاکستان کے اندر. آپ ہمیں فار گرانٹیڈ کس بات کا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں ملوث رہتے ہیں. اور جب آرم فورسز نے، پاک فوج نے جب رسپونڈ کیا تو یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے، ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اسلام آباد کی بات کرنا، تو میں کل بھی کہا ایک ٹاک شو میں کہ اسلام آباد کا تو نام بھی منہ سے مت لو. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے فوج پاکستان نے. تو تم کس اسلام آباد کی بات کرتے ہو؟ اصل میں ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تو ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ نیو دہلی بیٹھے تھے، وہاں پہ جا کے بیانات دے رہے تھے اور کشمیر کی بات کر رہے تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں. بھئی آپ سے کس نے پوچھا کشمیر کا، یا آپ سے کسی نے کوئی کامنٹ انوائٹ کیا ہے، یا آپ کا کوئی موقف میٹر کرتا ہے دنیا میں جو آپ کشمیر پہ بات چیت کر رہے ہیں؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی گود میں بیٹھے جا کے جس کو پاکستان شکست دے چکا ہے. ہاں، تو یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی ٹھیک ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اس جملے میں بھی بار بار کہا کہ اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا، اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد کی طرف جس نے کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو وہ آنکھ نکال دیں گے اور سارا کچھ. کیا مطلب مذاکرات کے دوران کچھ بین السطور یا کھل کر کوئی اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی دھمکی ہوئی ہے؟ کچھ خبریں وغیرہ تو آئی ہوتے گا ہم نے، لیکن کیا مذاکرات میں بھی ایسا کچھ کہا گیا اسلام آباد کے حوالے سے جو بار بار آپ سمیت یہ اسلام آباد کا تذکرہ کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا؟ نہیں، دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وسیم صاحب. یہ تو مزے کا خیز ایک سورسز کے ذریعے طولو نیوز نے اس کو نکالا. تو میں جس طرح میں نے کہا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. پاکستان ایک ملٹری طور پہ اسٹرانگ ملک ہے، اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، ایک ایمرجنگ اکانومیز میں ہے، ایمرجنگ مارکیٹس میں ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، امریکہ کے صدر نام لے رہے ہیں، چین میں بڑی عزت ہے، پوری دنیا پاکستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دکھ رہی ہے. تو یہ اس طرح کی اسلام آباد والی جو خبریں سورسز سے نکال رہے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا وارفیئر میں ہم نے الحمدللہ وہ 4 ڈے وار میں انڈیا کو بھی شکست دی تھی. تو یہ تو ان کی کیا بات کرنی، اور یہ اس طرح کے بیانات مزے کا خیز اور میرا خیال ہے صرف کامک ریلیف کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی جب میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تب وزیر دفاع کی ہی اگر ہم ٹویٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن ابھی اب سے کوئی 25-30 منٹ پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے جس سے بھی سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں بحال تو ہو گئے ہیں، لیکن ماحول کوئی بہتر کسی بھی طور پہ نہیں ہوا ہے، ورنہ مذاکرات کے دوران اس طرح کا ٹویٹ تو نہیں آتا. ابھی 25 منٹ پہلے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان وفد کا یہ کہنا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پہ پاکستان کے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں.
یہ کیسے پناہ گزین ہے جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں اور سڑکوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، ٹرکوں یا گاڑیوں پہ سوار ہو کے نہیں جا رہے بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار رستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فتور اور خلوص سے عاری ہونے کا ثبوت ہے. ابھی یہ اب سے کوئی 10:40 کا ٹویٹ ہے، ابھی 11:15 ہو رہے ہیں تقریباً. میرا سوال یہ بڑا اسٹریٹ منسٹر صاحب کہ کل جب ڈیفنس منسٹر کا کل کا بھی جب ٹویٹ تھا تو اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں فریکشن آف فورس، اپنی جو پوری ہماری طاقت ہے اس کا مطلب بالکل ہی اس کا معمولی حصہ بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا، ہم بہت آرام سے آپ کی طاقت کا، عسکری طاقت کا، دہشت گردی سے جڑی سرگرمیوں کا خاتمہ کر سکتے. صرف یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ یہ جو رجیم ہے افغانستان میں، جو کہ ظاہر طالبان کا ہے، ٹی ٹی پی کا نہیں، ٹی ٹی اے کا ہے، اس کو بھی ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو کیا ہم یہ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت قائم نہ رہے؟ نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ خود بذات خود ایک کمزور اینٹی ہے. وہ وار اکانومی پہ تھرائیو کرتے ہیں. افغان عوام کی ان کو سپورٹ ویسی حاصل نہیں ہے کیونکہ سارا ان کا زور جنگ و جدل کے اوپر ہے. کوئی اسکول، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنائی ہوتی ہیں، خواتین کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، ایک اپنا انہوں نے ایک نظام نافذ کیا ہوا ہے. میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک ایسی رجیم ہے جو افغان عوام کی نمائندہ رجیم نہیں سمجھی جاتی. باقی دیکھیے ہمارا کام ہے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا، اور ہمارے ملک پہ کوئی آنچ آئے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے اور یہ کسی صورت ہم گوارا نہیں کریں گے. تو ان کی طرف سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی حملہ ہوا اور جس کی irrefutable ایویڈنس موجود ہوئی تو ان کو ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے تحت، UN چارٹر کے تحت بڑا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ اپنی جگہ ہمارا موقف قائم ہے. تو میں گورنمنٹ، نو گورنمنٹ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میرا کام ہے بطور چیف اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ کہ ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کی سالمیت اور اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. آنریبل منسٹر، بڑا اسٹریٹ سوال ہے. ایز وی اسپیک پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ایگزسٹ کرتا ہے یا ختم ہو گیا؟ دیکھیے کیونکہ ایک بات چیت کا ماحول ہے اور ایک بات چیت جاری ہے، ایک آن گوئنگ سچویشن ہے. تو ایک ابھی بات چیت چل رہی ہے. اب بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ وقت بتائے گا، یہ دیکھنے والی بات ہے. ایز آف ناؤ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے مختلف مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس کا آؤٹ کم کا انتظار کرنا ہوگا کہ اس بات چیت کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. مرزا صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، آپ کے کٹر سیاسی مخالف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ دیکھو سیاسی مخالفت میں وہ تو کسی حد تک چلے جائیں گے. مولانا صاحب کہتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں، اور ظاہر مولانا صاحب کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، آپ سے بھی قربت ہے اور افغان طالبان اور افغان ایشو کے حوالے سے ایک ریلیونس ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تاثر دیتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اگر آج مخالف کیمپ میں چلے گئے تو یہ تو ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات چیت کے ذریعے تاثر دیتا ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں اسٹریٹ سوال کی طرف آتا ہوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سازگار ماحول دینا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں گیون ہز بیک گراؤنڈ اینڈ ریلیونس اینڈ ایوری تھنگ، مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیونٹ ہیں اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں کہ نہیں بناوی صاحب معاملہ میں سے بہت آگے چلا گیا؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی عزت ہے اور ہم ان کے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ بات چیت میں وہ شریک بھی رہے ہیں ایک عرصے کے لیے. مگر دیکھیے جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان نے تو ہر ممکن کوشش کی. پاکستان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ پاکستان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لوگ نہ مریں، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ نہ ہو، ہماری سرزمین پر دہشت گردی نہ ہو اور افغان سرزمین اس کام کے لیے استعمال نہ ہو، افغانستان ان کو سہولت نہ دے ان دہشت گردوں کو. ہماری تو صرف اتنی ڈیمانڈ ہے. اگر اس کے لیے کوئی انڈیا جا کے بیٹھتا ہے تو یہ افغان طالبان رجیم کا اپنا قصور ہے. اور جب یہ انہوں نے ہماری مغربی سرحد پہ حملہ کرنے کی بھی جرت کی تو اس وقت جو منہ توڑ جواب دیا تو پھر بھاگے کیوں وہاں سے؟ دیکھیے یہ افغان طالبان رجیم کا ہمیشہ سے ایک دورہ معیار رہا ہے، منافقت رہی ہے، اینٹی پاکستان سٹانس کو لے کے چلے ہیں. پاکستان نے تو حتی المساق کوشش کی. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع وہاں پہ گئے، ڈی جی ISI وہاں پہ گئے. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہوئیں. تو پاکستان تو ہر ٹاکس میں شریک رہا ہے. اس کے باوجود اگر پاکستان پہ حملے ہوتے رہیں گے اور یہ وہاں پہ منہ دوسری طرف کر لیں گے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو
تو یہ کام نہیں چل سکتا. آج کی دنیا میں یوں پتہ لگ جاتا ہے کس نے کیا کروایا, اور ایویڈنس جو ہے وہ فورینسک ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ افغان طالبان رجیم کا قصور ہے, اور ہم اب ان کو اس سے بالکل وہ جو ہے بری. سلنگ مجھے بتائیے گا کہ جب اب مذاکرات کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور ناکام ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے یہ بھی اندیا دیا جا چکا ہے, تو آپ کو اس میں کیا خامی نظر آتی ہے جو آپ کے کچھ ناقدین کہتے ہیں یا کچھ افغان امور کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو کہ فضل الرحمان صاحب یا لائکس آف فضل الرحمان صاحب یا سہیل آفریدی جو کہ سب سے متاثرہ صوبہ ہے کے پی کے, اس کے چیف ایگزیکٹو یا ان کی یعنی پی ٹی آئی سے کوئی نمائندگی, اس لیے کہ وہ ایک سب سے متاثرہ صوبے کے حاکم ہیں وہ اس وقت, ان کو شامل کر لیا جائے تو بہتر اس لیے, یعنی یہ تو تنقید ہوتی ہے, اس کا جواب دیجیے گا, کہ وہ کہتے ہیں بہتر اس لیے ہے کہ یہ دو کام ہوں گے, یا تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا ہے, ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں, تو یا تو کامیاب ہو جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا, یا اگر ناکام بھی ہوں گے تو کم از کم ان عناصر کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ صاحب ان لوگوں نے معاملہ مس ہینڈل کیا ہے. نہیں دیکھیے, یہ ماضی میں بہت سارے لوگ شریک رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا آپ نے دیکھا, پی ٹی آئی کا تو ایک پرو ٹیررسٹ سٹانس ہے. ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو اگنورنٹ ہیں, جو ایک کولیٹرل ڈیمیج کی تو بات کر دیتے ہیں, مگر ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کیا چیز ہوتی ہے, کہ جو دہشت گرد کو پناہ دے, جو دہشت گرد کی سہولت کاری کرے, وہ دہشت گردی میں برابر کا شریک ہے. تو دیکھیں, پی ٹی آئی نے تو ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا. دے آر پارٹ آف دا پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. 2018-19 کا ان کا دور تھا نا, جب انہوں نے کہا دہشت گردوں سے بات ضروری ہے, ہم ان کو واپس لا کے بسا رہے ہیں. آج اس قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ان کی کیا بات کرنی, ان کا تو سٹانس ہی فتنہ الہندوستان والا ہے. جو کیمپین پی ٹی آئی چلاتی ہے وہی انڈیا چلا رہا ہوتا ہے. چلیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ, یہ تو بالکل کلیئر ہے. مولانا کا ایک, جیسے میں نے کہا, کردار کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ماضی میں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, مگر اب صورتحال ایسی آ گئی تھی کہ جس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, اس میں آبویسلی ایک اسٹیٹ کے نمائندے دونوں طرف سے شریک ہیں. تو لیٹس سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. جی, ویسے اباؤٹ دا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا, کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جب تک وہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں میں اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے ان کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جائے گا؟ وہ آج بھی نہیں مل پائے. وہ دیکھیں, یہ وزیر اعلیٰ کا کیا رائٹ ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو ملنے کا, ایک بندہ جس کے خلاف ایک کنوکشن موجود ہے, سزا یافتہ شخص ہے, تو اس ملک میں کیا نیازی لا رائج ہے کہ انہوں نے ملنا ہی ملنا ہے؟ یہ آئین میں لکھا ہے, قانون میں لکھا ہے. کہاں رائٹ ہے اس بندے کا کابینہ بنانے سے انکار کرنا, مجھے میری ملاقات کراؤ, تصویریں صاف کرنا, جوتیوں کے ناپ دینا؟ اور بھائی لا اینڈ آرڈر کو جا کے نمٹو خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر پختونخوا میں محب وطن پاکستانی بستے ہیں. مجھے یہ بتائیے, 12.5 سال میں انہوں نے کیا ایک بھی پی کے ایل آئی لیول کا اسپتال بنایا؟ کیا انہوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی حالات بہتر کیے؟ کیا اورینٹ ٹرین جیسا کوئی ایک ٹرین کا منصوبہ بنایا؟ کیا انہوں نے دانش اسکول جیسے کوئی ایک اسکول بنائے؟ کیا انہوں نے لیپ ٹاپ کا وہاں پہ اجرا کیا؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بہت اچھا ہے ویوز کے لیے اور ٹک ٹاکس کے لیے اور لائکس کے لیے. آپ پلیٹ تو گیلری کریں, عشق فلاں میں مارا جاؤں گا. بھائی عشق پاکستان سب سے آگے ہے. جس دن آپ پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان سے بڑا سمجھیں گے تو پھر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی عہدے پہ برقرار رہنے کا. اور میرا یہ ماننا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. تو عشق پاکستان سب سے پہلے ہے, اور عشق پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے رہے گا. یہ جو ڈرامے کرنا اور ایک گمکس کرنا, سٹنٹس کرنا, یہ بڑے اچھے لگتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مگر آن گراؤنڈ سچویشن جا کے دیکھیں. آپ اسکول, کالج, ہسپتال, یونیورسٹیاں بنا نہیں سکے 12.5 سال میں, اور دہشت گردی کو آپ نے بلکہ پروموٹ کیا. اب جو اس دن ایس پی صاحب شہید ہوئے ہیں, یا بنو کی مسجد میں لوگ شہید ہوئے, یا اے پی ایس پشاور کے بچے, ان کی روحیں پوچھ رہی ہیں سہیل آفریدی سے کہ بھئی تمہارا یہ کیا بیانیہ ہے کہ تم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہو, دہشت گردوں کی ایک سپورٹ کی بات کر رہے ہو, جبکہ تمہارا کام تھا کہ بلٹ پروف گاڑیاں اپنے لوگوں کو دیتے, پولیس کو. تمہارا کام تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی بناتے. آتے ہی پوچھتے کہ سیف سٹی پشاور مکمل ہوا کہ نہیں ہوا. آتے ہی پوچھتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. آتے ہی پوچھتے کہ فورینسک لیب بنا کہ نہیں بنا. ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, مگر پولیٹیکل بیان بازی میں بہت اچھی آتی ہے, اور گورننس سے ہمارا تک کوئی تعلق نہیں. منسٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے افغان ایشو پہ تو بالکل ہی ایک, آپ نے بلکہ کہا کہ جو انڈیا کی پالیسی وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. بگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک. ہر ایک چیز پہ تو مخالفت وہ نہیں کر رہے. فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کہتا ہے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں 25-30 سال سے رہ رہے ہیں, خیال تو ہمارا رہتا ہے کہ ان کو پاکستان کے NICs دیے جائیں گے, لیکن اب چونکہ ریاست کی یا گورنمنٹ کی پالیسی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں.
اور اب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو عزت و احترام سے واپس بھیجا جائے. تو ایسا تو نہیں کہ ہر بات میں مخالفت کر رہے ہیں. ان کے اس اسپیسیفک بیان کی آپ حمایت کریں گے, تعریف کریں گے؟ دیکھیں اس سے تو دیکھیں نا, کوئی عزت احترام تو سب کر رہے ہیں اور عزت احترام سے ہی بھیج رہے ہیں واپس. ہم نے اتنا عزت احترام سے ان کی مہمان نوازی کی ہے اتنی دہائیاں, بالکل یہ واپس جانا ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. اس میں تو میرا خیال ہے کوئی اختلاف ہے نہیں, مگر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں نہ آنا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بالکل ایک اگنورنس اور ایک بالکل جہالت پہ مبنی بیان دے دینا, اسٹیٹسٹکس کا پتہ نہ ہونا کہ جی کتنے لوگ جو ہیں وہ سویلین شہید ہوئے ہیں, کتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اور ایک کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر دینا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے. تو دیکھیں نہ لا پڑا ہے, یہ بیسیکلی بزدار کا ایک کے پی ورژن ہے کہ ہم نے گورننس نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو ریلیف نہیں دینا, ہم نے پرائس کنٹرول میکانزم نہیں لگانے, ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں کرنے, ہاں ہم نے اس کے لیڈر جو ہے اس کو بڑھاوا دینا تو ضرور دیں, مگر یہ بزدار ماڈل بہت دیر چل نہیں سکے گا کے پی کے اندر. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کا رخ کرتی ہے آنے والے دنوں میں, جس کا امکان ہے, آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ حکومتی ترجمان کی حیثیت سے بتا دیجیے. سب کہاں سپورٹ رہی ہے اتنی, لوگ تو اب نکلتے نہیں ان کے کہنے پہ. شوق پورا کر لیں. اسلام آباد پہ دیکھیے جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے, پاکستان کو لوگ اکنالج کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 7 جہازوں کا روز ذکر کرتے ہیں, چائنا میں عزت ہے, ایسٹ ویسٹ ہر جگہ پاکستان ریلیونٹ ہے, پاکستان ایک ملٹری اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اکانومی آپ کی اوپر جا رہی ہے, ورلڈ بینک آپ کے FBR کے ریفارمز کی تعریف کر رہا ہے. تو وہاں پہ اسلام آباد کیا لینے آنا ہے؟ اسلام آباد کسی کو اجازت نہیں ہے آ کے سیز کرنے کی. یہاں پہ بالکل ایک امن امان چل رہا ہے, سکون چل رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ آج بھی لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے, ایک ڈاکٹر بچی بلوچستان کی آپ نے دیکھا, اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, ایک شہید کا بیٹا کے پی سے آیا, اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو یہ پاکستان ہے اور اس کے اندر دارالحکومت پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے معاملات زندگی کو جو ہے وہ آ کے مفلوج کر دے. تو جو کرنا اپنے صوبے کے اندر کریں, آرام سے کریں, مگر کے پی کے عوام بھی ایک دن ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے عوام کے لیے کیا کیا. کرنا ہے اپنے صوبے میں کریں, اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو پالیسی سٹیٹمنٹ لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آخری 2 سوالات, چونکہ میں نے اپنی اگلے جو مہمانان ہیں ان سے یہ اسی رب بن جائے گا میرا. غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ ایسی کوئی معلومات میرے تک ابھی تک نہیں آئی ہیں اور بہت قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. ابھی فی الحال میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. آخری سوال, پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پہ جناب کے مدرسہ ریفارمز یا وہ ساری باتیں کہ جناب وہ ایک قومی ادارے میں لانا چاہیے اور ٹیررزم نہیں ہو, بس ساری باتیں, قصہ مختصر ہے کہ مدارس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے. آج کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے اپنے سے کہہ رہا ہوں, بڑا اچھا آپ لوگوں کا تعلق ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ شرم آنی چاہیے 10,000 25,000 غلطی 10,000 کیا کہتے ہیں کہ 10,000 روپے دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو, ہم یہ 10,000 آپ کے منہ پر واپس مارتے ہیں. یہ مولانا صاحب کا یہ مزاج نہیں, اس طرح کی زبان. اتنا سخت انداز سے انہوں نے ریبٹ کیا اور کہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مدارس کو خریدنے کی. کیا کہیے گا؟ دیکھیے مولانا بزرگ ہیں ہمارے, ایک فطری طور پہ اتحادی بھی رہے ہیں, جی بڑے بھی ہیں. اب میری تو ان سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے, اور یہ بات کرنے کے اور 100 طریقے ہیں اور یہ بات اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں اور سیاست کے اندر رواداری اور وفاداری کو مولانا نے بہت فروغ دیا ہے. تو مولانا کو اپنی ہی قائم کی ہوئی روایات جس میں وفاداری اور رواداری ان کے لیے ہمیشہ سر فہرست رہا ہے, اس میں ان کو زبان کی نرمی اور لہجے کی شائستگی کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے. باقی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف بھی جو ہے وہ عزت, تکریم اور تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. کیا بات, ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. جناب عطا تالر صاحب ہمیں کئی اہم امور پہ حکومت کی پالیسی اور ساری صورتحال بتا رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں. ہم آگے چلتے اور اسی سے رب دیتے ہیں. پہلے ذرا آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیجیے اگر ہم دکھا سکیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کن الفاظ میں کیا کہا ہے, اور پھر ہم اپنے متعلقہ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو, یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا
اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں. تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا, تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا, اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں. اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے. واضح رہے کہ حکومت پنجاب کی جو ترجمان ہے عظمہ بخاری صاحب, انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے یہ سعادت بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ لکھی تھی کہ ان کے ذریعے یہ ماہانہ وظیفے مقرر کیے جا رہے ہیں سارا کو, جس کو مولانا صاحب نے واپس منہ پہ مارا ہے. یہ اچھا ہوا کہ بعد میں پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا کہ مولانا صاحب 10,000 نہیں 25,000 ہے, تو انہوں نے کہا 25 لاکھ بھی ہو تو بھی بس میرا جواب یہی ہے. ورنہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اعتراض جو ہے وہ 10,000 دینے پہ ہے یا پیسے دینے پر ہے. تو یہ وضاحت ہو گئی کہ پیسوں اماؤنٹ پہ پرابلم نہیں ہے, اس چیز پہ پرابلم ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہمارے ہردل عزیز جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے اطلاعات اور کے پی سے تعلق, تو بڑا معاملات کو بہتر انداز سے سمجھا سکیں گے. میں جناب اختیار ولی صاحب, مولانا صاحب کی ہی پارٹی کے جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب, اور ہمارے 2 سینئر صحافی بھائی جناب عامر الیاس رانا صاحب اور جناب اطہر کاظمی صاحب. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. میں کوئکلی اگر اجازت دیں جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب, پہلے بتائیے گا, یہ آپ چونکہ پاکستان علماء کونسل کے روح رواں بھی ہیں, تو یہ جو 25,000 روپے ہیں یہ آپ سمجھتے صحیح سمت میں قدم ہے, یا آپ بھی مولانا صاحب کی طرح یہ منہ کے الفاظ منہ پہ مار رہے ہیں واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے مولانا صاحب بڑے ہیں جی جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا کا عموماً یہ لہجہ ہوتا نہیں ہے. جی ہاں, بہت ہی مجھے نہیں علم کے اتنا سخت لہجہ مولانا نے کیوں اختیار کیا. باقی یہ تو دیکھیں لوگوں نے, میں یہ بات نہیں کہہ سکتا, اور مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں, ان کی جماعت کے لوگ, ان سے متصل لوگ وہ یہ پیسے نہیں لیں گے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر آفسز نے شروع کیا ہے, کل سے لسٹیں وسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں, اس میں لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں, لیکن اس سے 25,000 سے امام مسجد کو کیا تقویت ملے گی؟ مجھے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ امام مسجد جو ہے اس کا نظام, اس کا سلسلہ اللہ چلاتا ہے, اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا ہے. تو جو امام مسجد 25,000 کے پیچھے جائے گا, میں نہیں سمجھتا. اول تو یہ اماؤنٹ ہی موجودہ حالات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے, اس کی ضرورت بھی نہیں. وہ وضاحت آپ بھی کرتے ہیں, آپ کو اماؤنٹ پہ پرابلم ہے کہ اماؤنٹ کم ہے, یا یہ چیز ہی غلط ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے جیسے مولانا نے بھی کہا, عمران خان صاحب نے بھی یہ ان کی حکومت میں وہاں ہوا تھا کے پی کے میں, تو اس کی ضرورت نہیں. جو مجھے آپ بتائیے, جو مولوی صاحب اپنے مدرسے کے 500 200 400 بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 3 ٹائم ان کو ناشتہ بھی کراتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی دیتا ہے, شام کا کھانا بھی دیتا ہے, اس کو 25,000 سے کیا فرق پڑے گا؟ تو گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں کیا سوچ کے شروع کیا ہے؟ اثر انداز 25,000 میں تو ویسے کوئی اثر انداز بھی کیا ہی ہوگا, آپ کی والی بات ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے سوچا کیا ہے؟ پتہ نہیں, یہ تو جنہوں نے مریم صاحبہ کو یہ مشورہ دیا ہوگا وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا. ہاں, دوسرا جو انہوں نے بات کہی کہ مساجد کی تعمیر نو یا باقی چیزیں جو سیلاب زدہ علاقوں میں آئی ہیں یا باقی جگہ آئی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناؤنسمنٹ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اس سے مقام, کل انہوں نے کہا کہ امام مسجد کا بڑا مقام ہوتا ہے, تو پھر امام مسجد کی تنخواہ ایک پارلیمان کے ممبر کے برابر کرتے تو چلے, ہم کہتے مقام کا خیال رکھا ہے, اگر وہ بھی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں امام مسجد کو 25,000 دے کے آپ کہیں گے. اور دوسری بات جو مولانا نے کہی ہے, میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا ڈی سی آفس کا یا آپ کے مجسٹریٹ آفس کا جا کے بندہ ان سے ریسیونگ کرائے گا یا اوقاف کا, تو یہ ریل ہے. میں اپنی تقریباً 40 سالہ زندگی کے تجربے میں یہ کہہ سکتا ہوں, ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب سا عمل ہوگا. اور دوسری بات مدارس کی مولانا نے کی ہے. مولانا ہمارے لیے بہت محترم ہیں,
دیکھیے اگر میں یہ بات کہوں کہ جو مدارس وفاق المدارس سے منسلک ہیں وہ ڈمی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ہمارا یہ ایک چیز طے ہو گئی، اصولی بات ہے کہ جو وفاق 15 وفاق ہیں اس وقت ملک کے اندر، جو وفاق مولانا یہ اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ہے وہ ان کے رجسٹریشن کا نظام جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ کر لے، اور جو دوسرے 11 وفاق چاہتے ہیں وہ کر لیں. وہ ایک طویل بحث کے بعد یہ طے پایا تھا. آپ کہہ رہے ہیں اب اس پہ تنقید نہ کریں ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے، لیکن علامہ صاحب تھوڑا سا اگر میرے ساتھ زحمت کریں، تھوڑا سا اگر میرے ساتھ رہیے گا. ایک جملہ مجھے ذرا کہہ لینے دیں، ایک جملہ کہہ لینے دیں کہ ہمارے بڑے ہیں مولانا آج کچھ زیادہ غصے میں تھے، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہ خیال کریں. ہر طرف ہی انہوں نے آج جو ہے نا وہ اپنا چاروں طرف فائرنگ کی مولانا صاحب نے آج، تو خیال آنا چاہیے. آج ذرا بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. میں ذرا ضیاء الرحمان صاحب سے پوچھوں گا، لیکن اختیار ولی صاحب آپ پہلے ہمیں سمجھا تو دیں. مولانا صاحب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، اشرفی صاحب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 25,000 سے کیا آپ لوگوں نے کر لینا ہے. اس کے پیچھے سوچ تو ہمیں بتا دیں ذرا مختصر. اختیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر آپ مسکرا بھی رہے ہیں. مولانا صاحب، جی جی، مولانا صاحب جو ہیں وہ ہم سب کے بڑے ہیں، اس پہ تو اتفاق ہے سب کا. مجھے یقین ہے کاظمی صاحب اور رانا صاحب کا بھی اتفاق ہے اس بات پہ. جی جی. نہیں کاظمی صاحب کا پتہ نہیں ہے، کاظمی صاحب اس پہ میں ضمانت دے رہا ہوں کاظمی صاحب کے بیہاف پہ. جس طرح مولانا صاحب نے کہا نا کہ میں تمام مدارس کی بنیاد پہ منہ پہ مارتا ہوں، میں کاظمی صاحب کی بنیاد پہ ضمانت دیتا ہوں. ادر کاظمی صاحب کی ضمانت لینے کو تو میں بھی لے لوں گا، لیکن بعد میں پھر پتہ نہیں چلتا. نہیں اللہ خیر کرے گا. آپ بتائیے یہ بتائیں سوچ کیا ہے اس کے پیچھے 25,000 کے پیچھے. سوچ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اپنی علم و دانش کے حساب سے کہتے ہوں گے، ان کا تبصرہ ہو سکتا ہے. ہاں غصہ بھی کرے، وہ بڑے ہیں بجانے میں، وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن ایک بات یہ بتاؤں کہ جن ائمہ کرام کے لیے یہ اسکیم لائی گئی ہے ان سے تو پوچھیں کہ ان کو پسند ہے کہ ان کو ناپسند ہے. پنجاب تو پنجاب کے، ہمارے پاس تو خیبر پختونخوا کے ائمہ کرام نے کچھ دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ اس میں ہماری رجسٹریشن کس طرح ہو سکتی ہے. اچھا ائمہ کرام سے مراد آپ کی ہے مساجد کے جو پیش امام ہے؟ صحیح. ہاں جی، جو خیبر پختونخوا کے ہیں. اچھا حکومت کی سوچ کیا ہے بتائیں نا اس کے پیچھے کہ کیا کیوں کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں. پنجاب حکومت کی سوچ یہ ہے کہ وہ طلباء کو ایک طرف سے ریلیف دے رہے ہیں، پولیس فورس کو دوسری طرف سے ریلیف دے رہے ہیں، جو سرکاری نوکر ہیں ان کو تیسری طرف سے ریلیف دے رہے ہیں. عوام کے لیے ان کی سہولت کے لیے نت نئے پروجیکٹ لائے جا رہے ہیں. وہ ایک نیا پنجاب، ایک نیا سسٹم، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ نئے منصوبے ہوتے ہیں. رائٹ. تو اس میں ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جو ائمہ کرام ہے، ہمارے جو پیش امام ہیں مساجد کے. اچھا. تو ان کو اس طرح نظر انداز کر کے آپ میں سمجھ گیا. میں دوبارہ آپ کی بات مجھے اگر اجازت دیں تاکہ میں سب کو شامل. بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الرحمان صاحب اس پر کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح تمام طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے حکومت کچھ نہ کچھ کرتی ہے، ویسے ایک بڑا ایک معزز ایک طبقہ ہے جو امام ہے مساجد کے، ان کے لیے بھی کچھ کر دیا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25,000 کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا سبسڈی دیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں یار 8,000 سبسڈی سے کیا ہوگا، لیکن بٹ بیٹر دین نتھنگ. تو یہ تو کہنا اچھی بات ہے کہ ہم نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ایک طبقہ سمجھا اور انہوں نے ریلیف دیا. اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو ضیاء صاحب؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. بڑی لمبی گفتگو ہوئی اس پر. سب سے پہلے سٹارٹ جو ہے وہ میرے بھائی عطا تارڑ صاحب نے لیا، پھر اس کے بعد میرے محترم اشرفی صاحب، اختیار صاحب. دیکھیں ہمیں جمعیت علماء اسلام کو یا ہمارے اتحاد مدارس دینیہ کو اس حوالے سے بنیادی طور پر جو اصل مسئلہ ہے، جو اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں پر، پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں مداخلت کریں. جب وہ اس طرح کی مداخلت کریں گے، یہ امکان ہمیشہ موجود رہا ہے. ہم پہلے سٹیپ پہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ کل کو اسی 25,000 کو جواز بنا کر پھر ہمارے ائمہ کو کہا جائے گا کہ آپ نے خطبے میں یہ کہنا ہے، آپ نے حکومت کے خلاف یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ نہیں کہنا، پھر آپ نے مدارس کے اندر جانا ہے، پھر آپ نے مدارس میں علماء کو کہنا ہے کہ جو ہم کہیں گے اس کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ ریاست کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پر اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اور آپ بڑے خوشنما نعروں کے ساتھ ایک فلاحی مدد کے
کا نام لے کر ایک سیاسی رشوت کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے, بالکل کلیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے محترم ہیں عطا تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب اور اشرفی صاحب کو بھی اس پہ حیرت ہوئی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب بھی مدارس و مساجد کے تحفظ کا اور اس میں اداروں کے اور ریاست کے مداخلت کا ایشو درپیش ہوگا, ان کا انداز یہ ابتدائی سٹیپ والا ہے, اس سے آگے اور بھی. اچھا یہ بات اوکے, ابھی تو ابتدا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اشرفی صاحب میں آپ کے دوبارہ آنا ہے, لیکن میں ذرا اپنے دونوں باقی مہمانوں کو شامل کروں, اگر ضیاء صاحب اجازت دیں مجھے. میں پھر آتا ہوں, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بات کرنا جی, پھر میں ذرا باقی مہمانوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ سٹیپ حکومت خیبر پختونخوا نے لیا تھا, اور حکومت خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اس میں اکثریت تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں اس پروگرام میں نہیں گئے. اور جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے, میں عظمہ بخاری صاحبہ میری محترمہ ہے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں مریم نواز صاحبہ نے پرویز خٹک اور محمود خان کے نقش قدم کی ہے, جی ان کی تقلید کی ہے صحیح. حالانکہ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے پیش امام میں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم ان میں کیسے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب آپ کہیے کہ آپ نے فریقین کا موقف سن لیا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, پھر اطہر بھائی کی طرف آتا ہوں. عطا تارڑ صاحب کو تو میں نے نہیں سنا, میں یہ اختیار صاحب اور انجینئر صاحب اور اشرفی صاحب کے بیانات کی تناظر میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, چونکہ سارے دوست بات کر رہے تھے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو یہ بڑے مدارس کی بات میرے سینس میں آ رہی ہے, اچھا, اور نہ یہ قبضے کی بات ہے. جب علماء اکرام کو ساروں کو یہ بتایا گیا ٹی ایل پی کے بعد کہ جن کی مدارس کو یا مساجد کو اوقاف کے انڈر لیا گیا ہے, وضاحت کی گئی تھی کہ بالکل ان کے علاوہ مدارس میں مساجد میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کر رہی. اس کے اوپر سارے ساتھ تھے, خاموش تھے, مطلب اس کو نیم رضامندی کہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے بڑی صاحب ہے, انہوں نے دی رائے, انہوں نے ٹھیک ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ کو جبرن پیسے دیے جائیں گے؟ قطعاً نہیں. دیکھیں 25,000 روپے اگر آپ عام مساجد میں جائیں, دیہات میں, چھوٹے شہروں میں, بڑی مساجد کو چھوڑ دیں آپ, لیکن وہاں پہ بھی چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس سے تنخواہ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو ملنے چاہیے باعزت انداز میں. نہ میں کہوں گا کہ ڈی سی جائے, نہ مجسٹریٹ جائے, وہ اکاؤنٹس میں پیسے جائیں, اور میرا خیال ہے اسی طرح کا میکینزم بن جائے گا. پھر جو نہیں لے تو نہ لے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جس کو وہ بیٹی کہتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پنجاب حکومت کو کہا. اعلان مریم نواز کا ہے تو جواب اسی کو دیا گیا. کہا بھی محترمہ شرم آنی چاہیے. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بڑے پائے کے عالم دین کو گفتگو میں اور غصے میں قابو رکھنا چاہیے. انہیں اعتراض ہے, وہ کہیں کہ میرے مدارس یا سارے مدارس ہم یہ بنائیں گے کہ نہ لیں, ٹھیک بات ہے, یہ نہ لیں پیسے, لیکن جو لینا چاہیں گے آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے. تو ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش, اس پر آپ کا کیا رائے ہے؟ نہیں, یہ تو ایک کہانی ہوتی ہے. اب اسلام آباد میں سارے کے سارے گریڈ 16, 17, 18 میں امام ہیں, تو انفلوئنس ہو گیا. یہاں پہ سارے کے سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے. جب ایک مدرسے کو, جس کے اوپر ایک طے ہوا تھا معاملہ تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے غصہ کیا تو کیا ساری حکومت آ کے نہیں بیٹھ گئی؟ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے, یہ جذبات کی بات ہوتی ہے. کیا اسلام آباد میں سارے علماء, مطلب یہ امام مسجد, لال مسجد والے, کیا یہ ملازمین نہیں تھے؟ مطلب مجھے بتائیں نا, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بھی آپ کے خیال میں اس میں اتنا کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی سازش تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا غصہ کرنا مولانا کے شایان شان نہیں ہے. اس پہ بات بھی ہو سکتی تھی, وہ باتیں کرتے بھی ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ان کے گھر کوئی بھی چلا جائے وہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں نہ غصہ زیادہ کیا اور کچھ نہیں. اور یہ اتنا غصہ کیونکہ یہ بھی ایک سوال, اور میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اب مولانا صاحب کی ظاہر ہے آدمی تو کل ملاقات ہوگی, وہ مریم بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو اتنا سخت جملے کہہ چکے ہیں. اور یہ میں مولانا صاحب کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ نہیں کرتے ایسی بات, اور یعنی یہ میں ان کی تعریف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا خیال کرتے ہیں. تو وہ مجھے بھی ذرا حیرت ہوئی جب انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ منہ پر مارتے ہیں, شرم آنی چاہیے. کاظمی صاحب آپ بتا دیں, پہلے تو میں نے ضمانت لے لیا آپ کے بہاف پہ, تو آپ وضاحت کر دیں کہ اختیار سے کیا آپ کا اور میرا مولانا صاحب کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے بڑے ہیں, اس پر تو ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے, اور بڑا احترام ہے ان کا, اور باقی اپنی اس معاملے پہ رائے دیجیے گا. جی بالکل. پہلے تو میرے جو فیوریٹ پولیٹیشین ہے اختیار ولی صاحب, میں ان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ میں نے تو کالج میں ان کے اوپر مضمون بھی لکھا تھا جب مائی فیوریٹ پولیٹیشین کا ذکر آیا تھا. تو اختیار ولی صاحب جو ہیں میرے فیوریٹ پولیٹیشین. اور بالکل جی, مولانا ہمارے بزرگ ہیں. اب جو مولانا بات کر رہے ہیں نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا بات کیا کر رہے ہیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. آپ کوئی اس چیز کی طرف ہم کہہ رہے ہیں, ہم دوسری طرف بحث کر رہے ہیں. مولانا اس سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں اداروں کی مداخلت چاہتے, وہ کیوں نہیں حکومت کی مداخلت چاہتے. دیکھیں نا, مولانا تو وہ ہیں جو ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں.
हैं, 73 के आइन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरमीम की बात करते हैं। अगर मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं इदारों के ऊपर अदम एतमाद कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई डीसी आए, ये ना आए, वो ना आए, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये सिस्टम जो है आके वहां पे खराबी पैदा करेगा। तो ये तो बुनियादी तौर पे वो निजाम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उसके ऊपर जो हमें देखने की जरूरत है कि क्या वजह है कि वो शख्स जो हमेशा आइन की बात करता है वो भी इदारों के ऊपर अदम एतमाद कर रहा है, उनको लगता है कि इन्होंने आके वहां पे कोई गड़बड़ करनी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये है कि जो दीगर बातें भी हुई, अफगानिस्तान के हवाले से भी मौलाना ने बात की, दीगर मामलात के हवाले से भी बात की, तो पीटीआई के ऊपर तो मसलसल तनकीद हो रही है, लेकिन मौलाना का जो मौकिफ अफगानिस्तान के हवाले से है वो तो बिल्कुल हुकूमत के बरक्स है। जी बिल्कुल, उसमें हुकूमत वाले बात नहीं करते। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं उसमें भी जो मौलाना का मौकिफ है वो हुकूमत के बिल्कुल बरक्स है, वो पीटीआई के करीब है, उसमें भी दोस्त बात नहीं करते हुकूमत वाले, वो सिर्फ एक तरफ ही तोपों का उनका रुख है। तो इनको देखने की जरूरत है। अगर मौलाना भी ये कह रहे हैं, दीगर जमातें भी इस तरह की बात कर रही हैं, तो आपको एंगेज करना पड़ेगा। ये सिर्फ मौलाना की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो सब लोगों को एंगेज करें, कुछ जिम्मेदारी हुकूमत की भी है। मुनासिब है। मैं अशरफी साहब आपसे एक आखिरी सवाल, फिर आपकी ज़हमत तमाम है, ब्रेक के बाद मैंने अपने चारों मेहमानों से एक और राय लेनी है। अशरफी साहब, स्पेसिफिक सवाल है, ये गजा में अमन फोर्स का हिस्सा बनने के हवाले से बहुत बात हो रही है, आपके ख्याल में साइब फैसला होगा अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बनता है तो? देखिए, गुजारिश ये है, मैं चूंकि बदामी साहब इस कजिए को 7 अक्टूबर के बाद जो डेवलपमेंट हुई सबको जानता हूं, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर अहले फलस्तीन चाहेंगे, अहले फलस्तीन कबूल करेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है उसे जरूर जाना चाहिए। और अगर अहले फलस्तीन उसे कबूल नहीं करते तो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब तक की सूरत हाल ये है कि हमास हो, फलस्तीनी अथॉरिटी हो, सब ने जो शर्म शेख में मुआहिदा हुआ है उसमें एक अमन फोर्स को कबूल किया है। अब अभी उसकी हयात बननी है, क्या होती है, क्या उसके मैकेनिज्म बनता है, वो सामने नहीं है। तो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल अगर फलस्तीनियों की खिदमत के लिए मौका मिलता है जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि अहले फलस्तीन उसे वेलकम करे। ये नहीं कि खुदा न खास्ता, और मैंने देखा है कोई हुकूमती पार्टी के हमारे एमएनए हैं या कोई वो कह रहे हैं कि जी हमास से को डीवेपनाइज कर रहे हैं। जी, वो दानियाल चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, मैंने उनसे पूछा कि हमास को डीवेपनाइज करना भी उस फोर्स का मैंडेट होगा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान का कोई फौजी किसी फलस्तीनी के ऊपर वेपन उठा सकता है, या पाकिस्तान का कोई फौजी या पाकिस्तान की फौज जाके हमास से या फलस्तीनियों से लड़ेगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं। पाकिस्तानी फौज को उसी सूरत में जाना चाहिए जब अहले फलस्तीन उसे वेलकम करें और अहले फलस्तीन मुत्तफिका तौर पर उसे जो है और उसका एक मैकेनिज्म सामने आए, और ताकि वो किसी भी तौर पर किसी भी ऐसे अमल में शरीक ना हो जिससे फलस्तीनियों को नुकसान। बहुत वाज़ेह आपकी राय आ गई थी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते, हमारे चारों मेहमान हमारे साथ है, ब्रेक के बाद आते हैं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदेद एक बार फिर। इख्तियार वली साहब, ये बताइए, ये जो हम सब इस बात पे हैरत में हैं कि मौलाना साहब का ये लहजा उनका खासा नहीं है। अच्छा, तो भी ठीक है कि भाई असल कंटेंट में बात करें, बाकी तो लेकिन आपको इसमें ये खबर तो नजर नहीं आ रही कि मौलाना साहब किसी मतलब नाराज हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है गुस्सा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं भी, थोड़े दिनों पहले मौलाना साहब ने कहा इस्लामाबाद हमारा मुंतजर है, दरो दीवार लड़ जाएंगे, फिर वो अचकज़ई साहब को भी वोट दे रहे हैं। तो ये खैर तो है ना, मतलब कोई टेंशन तो नहीं है मौलाना साहब के हवाले से? उनको आता है प्यार पे गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। प्यार आता है। अच्छा, क्या बात है। ये अतर भाई ठीक कह रहे हैं, वही बात पीटीआई करे तो आप पड़ जाते हैं उनको, मौलाना साहब कहें तो आप कहते हैं प्यार पे गुस्सा, गुस्से पे प्यार। ये कमाल है वैसे। वो इनफैक्ट अतर साहब जो है ना, वो मैं इनको अक्सर कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में और कल्ट फॉलोइंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। काफी साहब, ये आपकी बात का जवाब है कि वो पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम नहीं कर रहा, जो मरियम साहिबा ने भी कल कहा ना। नहीं, देखिए, मेरे एक तो बादामी साहब मेरा कहना ना कहना अपनी जगह पर, लेकिन उनका बिहेवियर भी बताता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सियासतदान अपने लबो लहजे से, अपने रवैये से, अपनी हरकत, अपनी मूवमेंट से, अपने विजन से सियासतदान कहलाता है। जिसके पास विजन ही नहीं है, जिसके पास सिर्फ
जब हुकूमत में हो तो ये विजन हो कि मैं एसी उतार दूंगा, ये अंडे ले लो, ये कट्टे ले लो, ये मुर्गियां ले लो, और इलेक्शन से पहले कहता है कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, इनकलाब लाऊंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, गरीबों में मुफ्त बांट दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, और ऐसे पता नहीं क्या क्या होगा, अमीर और गरीब का एक निजाम। अतहर भाई से तो मैं ये भी कहूंगा कि जरा वो ऐड करेंगे। मुझे याद जैसे पड़ता है कि गवर्नर हाउसेस को अभी तक शायद बुलडोज हो जाना चाहिए था, अभी तक गवर्नर हाउसेस वहां पर अथरवाइज से क्यों पूछना है? पीटीआई के नुमाइंदे से पूछे ना यार, ये आप कमाल। अच्छा, लेकिन मैं समझ गया आपको, यानी कोई टेंशन नहीं है सवाल। आमिर इलियास रना साहब, मौलाना साहब के हवाले से हुकूमत को कोई चैलेंज तो दरपेश नहीं है? अगर इख्तियार साहब बेफिक्र हैं तो ठीक बेफिक्र हैं? नहीं, देखें, मौलाना फजलुर रहमान, मैंने कहा ना कि उनका गुस्सा मुझे समझ नहीं आई और नहीं करना चाहिए था। अब आप आ रहे हैं कि उनके रवैये पे टेंशन। देखें, अगर वो पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं, जिसने उनका तमाशा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उनके लीडर ने, इमरान खान ने, बाकी तो छोड़ ही देना, तो ये कोई मसला नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग उनके पास जाएं या वो उनके पास जाएं और वो गुफ्तगू ना करें। गुस्सा करना और बात है, गुफ्तगू करना और बात है। गुस्सा कर लिया, उनका मैसेज भी चला गया, लोगों ने रिसीव भी कर लिया, बात भी होगी, और वो बात के लिए रास्ता भी बंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये एक फैसला आया, उसके ऊपर उनका रद्द अमल, एक आप उनके पॉलिटिकल को छोड़ के उनकी दीनी, लेकिन थोड़े दिनों पहले भी कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद हमारा मुंतज़िर है, और ये वो जब ये मज़ारिस वाला इशू नहीं था तब। नहीं, वो तो पहले भी आए थे, मुंतज़िर था, और वो फिर वापस भी चले गए थे। अच्छा। उसके बारे में भी 50 कहानियां मौलाना के लोगों ने सुना दी, 50 कहानियां दूसरों ने सुना दी। जलसे जुलूस करना हर पार्टी का हक है, कोई नहीं इनकार करता। पीटीआई को नहीं मिल रहा हक, हम कहते हैं कि हक होना चाहिए, लेकिन उनके 9 मई के बाद से जो रियासत का फैसला है, और फिर इमरान खान ने जो डट के मुकाबला किया कि जी मैं तो 26 नवंबर भी करूंगा, मैं फलां भी करूंगा, और अब भी नवंबर करने के चक्कर में है, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई, नवंबर में अभी तो सिर्फ 36 घंटे रह गए होंगे या 40 घंटे रह गए होंगे, कितने रह गए होंगे, कम रह गए। मतलब कल आखिरी दिन है इसका और नवंबर शुरू हो जाएगा। तो ये पहले भी कई 2022 से नवंबर के चक्करों में फिर रहे हैं, और इनको खुद चक्कर आ जाता है हर दफा जब ये नवंबर के लिए आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे फर्क पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान एक सियासतदान है, वो बिल्कुल इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाते, कभी गुस्सा भी करते हैं, तो उसका जवाब जैसे अभी इख्तियार वली साहब ने दिया, तो यही म्याना रवि होनी भी चाहिए जवाबन, कि अगर एक गुस्से में है तो सारे उसके मुकाबले में ना चढ़ जाएं, लेकिन अगर एक रियासत के ऊपर चढ़ रहा है और वो कहता है कि नहीं ये कराया भी तुमने और मुझ पे इल्ज़ाम है, तो फिर ये तो नहीं हो रहा। अभी आपको पता है, वैसे मुझे नहीं पता कि ये खबर आई कि नहीं आई, अलीमा खान साहिबा की जो जमानतें कराई, वो एक गाड़ी भी फेक निकल आई, और एक बंदे की 1 लाख की जमानत दी, जिसने उसकी टोटल जायदाद 3 लाख की, वो बच्चों समेत गायब है, उसको पीटीआई भी नहीं संभाल रही। तो वो पर्चे पे पर्चे होते जा रहे हैं। ये जरा देखें, GHQ हमला केस भी दोबारा लग रहा है 5 तारीख को, तो वो भी वाइंड अप होने वाला हो रहा है। जरा चीजों को समझ लीजिए, साथ साथ चल रही हैं चीजें, जरा कुछ अपने अच्छा किसी एक कंक्लूजन की तरफ जा रही है। ये कादमी साहब, आप बताइएगा, आपको पीटीआई और विफाक का सिस्टम का मामला किस तरफ जाता दिखता है? चूंकि जो एक इशारा राणा साहब ने भी दिया, खुद खान साहब भी एक से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं, आप तो मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, कि जिसमें वो तासुर दे रहे हैं अपने लोगों को कि ये मैं किसी भी वक्त मैं आइसोलेट हो जाऊंगा, ये सजा हो जाएगी तो शाहखाना 2 पे मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। मामला किस तरफ जा रहा है? सोहेल आफरीदी साहब को मिलने नहीं दे रहे, किधर जा रहा है मामला? देखिए, मामला तो काफी अरसे से एक ही तरफ जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात वगैरह चल रहे हैं, और तहरीके इंसाफ के भी उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर लोग भी उसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं। अब मामलात क्या सिर्फ सियासी तौर पे हल होंगे या अदालत के अंदर हल होंगे ना? देखें, बहुत सारे इसमें मामलात हैं, जिस तरीके से उनके मुकदमात चल रहे हैं, जेल के अंदर ही मुकदमा चलता है, वहीं पे उनको सजा सुना दी जाती है, फिर उनकी जमानत का मुकदमा और बरियत का मुकदमा, जिनकी दरखास्तें गालिबन जनवरी के महीने से पेंडिंग पड़ी हैं, वो मुकदमात भी नहीं लग रहे। तो आपको सियासत तो हर तरफ नजर आ रही है, और इमरान खान साहब मेरे से आपसे ज्यादा जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हो सकता है। उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है उनकी जमात ने, और वो उसके मुताबिक अपनी सियासत कर रहे हैं। अब कोई उससे इख्तलाफ कर सकता है, कोई इत्तेफाक कर सकता है, लेकिन बहुत सारे जो उनकी चीजें हैं उनके ऊपर हम तनकीद तो कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब भी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कर रहे हैं। आज ही खुरम ज़ेशान वहां से सेनेटर बने, एक वोट नहीं टूटा। वो जो खबरें देते थे कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, अली अमीन जाएगा तो क्यामत आ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो एक वोट नहीं टूटा। वो किधर गए एफिडेविट सारे? वो किस लिए रखे हुए? वो अगले साल दिवाली पे चलाने, वो निकाले ना वो एफिडेविट। तो चला देंगे यार दिवाली के। अच्छा ठीक है, मैं समझ, सही। तो आपके ख्याल में कोई ऐसी
ٹھیک ہے نہ ان کے مینڈیٹ میں کمی آ رہی ہے نہ ان کے ووٹر میں کوئی کمی آ رہی ہے. تو یہ حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مولانا کی اسی موقف کے اوپر اتنا معذرت خوانا رویہ رکھ رہے ہیں اور اتنا کہہ رہے ہیں تو آپ اسی طرح کی بات جو ہے پی ٹی آئی سے بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے یہ شرارت نہیں ویسے ہی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے میں اختیار بھائی آخری 1 منٹ آپ کے پاس آؤں گا. خالی ضیاء بھائی سیاح صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ گورنر کو تبدیل کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یا نہیں. ضیاء صاحب آپ بتا دیں. میں جی چاہ رہا آپ سے پوچھوں شرارت نہیں ویسے ہی آپ کی رائے جانے کے لیے کہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاقی حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے. دیکھیں وسیم بھائی سب سے پہلے تو میں ایک بات میرے محترم اختیار ولی صاحب انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے جمعیت علماء اسلام کو پی ٹی آئی سے. تو ایک بات میں کلیئر کر دوں یہ ان کے اس کے لیے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ریاست اور اس کی آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی نہیں ہے اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. میں تو جمعیت علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں. آخری بات دوسری جہاں تک زیادتی کی بات ہے دیکھیں مجھے میں نے عطا تارڑ صاحب کو سنا مجھے بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا اپنا صوبہ ہے وہاں پر جا کر وہ احتجاج کریں. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب میری بات کو شاید سمجھنے میں غلط ہو گئے ہیں. اچھا نہیں میں آپ کی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے ڈسٹنس کیا ہے. تائید کر رہے ہیں آپ کی بات کی بھائی جان. اس کی وجہ میں ڈسٹنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ دو چیزیں ہی الگ الگ ہیں. وہ یہی ان کی مراد ہے کہ جو آپ نے ممتاز کیا ہے پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کو یہ اچھا لگا ہے. میں کہتا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں ایک ملک بنانے والے ہیں اور ایک ملک توڑنے والے ہیں. حکومت پریشان ہو جاتی ہے اگر کوئی ان کی تعریف کر دے. یار آپ کو اختیار میں آپ کو عادت نہیں رہی تعریف و تائید سننے کی. وہ تعریف تائید کر رہے ہیں آپ کی. صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی اچھا لگا جو آپ نے امتیاز برتا ہے نا یہ اچھا لگا. ان کو کیمرہ آف ہوتا ہے تو اتھر بھی ہماری تعریف کرتے ہیں. میں ضیاء سے سمجھ میں اس پہ اختلاف رکھتا ہوں وفاقی حکومت کے وزیر کہ جو انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے میں احتجاج کرو اسلام آباد نہیں آنا چاہیے. اختیار صاحب میں پاکستان کا شہری گورنر خیبر پختونخوا تو کہیں نہیں جا رہے ہیں. اختیار صاحب 30 سیکنڈ میں ختم کرنا ہے. نہیں اختیار صاحب سے پوچھ کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی نا اختیار صاحب. نہیں گورنر صاحب ایک اچھے گورنر ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ابھی تک اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ گورنر جو ہے تبدیل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت نوازے بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ اور زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.